قلندر نہیں چاہیے آپ کو؟ بھائی وہ یہ صرف 110 نمبر کی وجہ سے نمبر چینج کرو بھائی اپنا نمبر. کیا نمبر رکھ دیں؟ 420 نمبر آپ کو پسند ہے؟ 420 ہاں 110 نہیں 420 رکھ دیں، وہ صحیح ہے. آپ چھوڑو نا کسی کو بھی نہیں ہو، بس 10 منٹ تم بات کرو، پھر 5 منٹ رکھتے ہیں. بس آپ امانت میں خیانت نہیں کرو، میں بھی نہیں کرتا. شروع جاؤ، بسم اللہ. چلیں دیکھیں شانڈیو صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، آپ نے کہا ادعا آپ کا کیا تھا؟ ادعا آپ کا یہ تھا کہ آپ قرآن مجید سے شیخین کی خلافت ثابت کریں گے. آپ نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیہ نمبر 129 میں آپ نے یہ پڑھی ہے، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان اللہ ارض للہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد لے لو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ زمین کو عطا کرے گا جس کو چاہیے اپنے عباد میں سے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ہے متقین کے لیے. یہی آیت پڑھی ہے نا آپ نے؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ ہماری آپ کے آنے سے پہلے ہماری کافی اذیت ہو گئی تھی. ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون نے ہمیں بہت اذیت کیا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو قتل فرمائے گا. ويستخلفكم في الارض، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں خلافت عطا کرے، زمین کا ان کی جگہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا؟ فینظر کیف تعملون، اور اللہ دیکھے گا کہ آپ کیسے عمل کریں گے. تو آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے. اس آیت کا کیا تعلق ہے لوگوں؟ میں ان سے نہیں پوچھتا کیونکہ ان سے سوال کرنا ہی بیکار ہے. اور بھائی اس شخص نے سب کا دماغ کھایا تھا کہ کیا ہے بھائی کہ میں ابو بکر عمر عثمان کا ثابت کروں گا خلافت قرآن سے. ٹھیک ہے بھائی، اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر کی خلافت؟ اللہ نے کہا کہ بھائی ابو بکر جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر جو ہے، یا عثمان یا عمر یہ میرے خلیفے ہیں، یا کبھی ابو بکر عمر عثمان نے کہا کہ یہ آیت ہماری لیے ہے؟ کسی صحابی نے بولا؟ صحابی آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے صحابہ کا اتباع، اور بھئی کسی صحابہ نے ادعا کیا کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے ہے؟ وہ اللہ پر چانڈیو صاحب آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قرآن پہ افتراء کرنا، قرآن پہ جھوٹ باندھنا، سب کے سامنے لمبی بھی داڑھی یہ بھی لگا دیا آپ نے، عبا بھی لگا دیا، سب کے سامنے آ گئے، پوری دنیا کے سامنے قرآن مجید پہ افتراء جھوٹ باندھنا کہ اس فلانے کی حکومت قرآن میں ہے. جی ہاں ماشاء اللہ قرآن میں ہے، کہ یہی آیت ہے آپ کے پاس. اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ میرے بھائی اگر ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے اعلام شیخ صاحب وہ جو فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، وہ پاگل تھے. وہ آپ کے اکابر، آپ خود کہتے ہیں مجھے عربی پڑھنا نہیں آتا، حدیث میں سے عربی میں نہیں پڑھتا کہ وہ مجھے عربی، حالانکہ آپ کو پڑھنا آتا ہے. وہ جو قرآن پڑھ سکتا ہے عربی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، شاید مطلب نہ سمجھے لیکن پڑھ تو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیونکہ آپ کے پاس کوئی عربی وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ نے وہ زحمت ہی نہیں کی کہ میں مصادر سے نکال کے شیخ کو دکھا دوں، تو آپ نے بہانہ یہ بنا دیا کہ مجھے عربی نہیں پڑھنا آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو جو عربی نہیں پڑھنا آتا وہ آپ کے مذہب کے اکابر جن کی عظمت کو سب مانتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، وہ پاگل تھے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ الحسام المسلول علی منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عمر مبارک الحضرمی متوفی سنہ 930، یہاں پر وقد انعقد الاجماع، کہتا ہمارا اجماع ہے، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص علی امتی علی استخلاف احد معین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ کو تعین نہیں فرمایا. یہ اجماع ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں موجود ہے اور ابھی پڑھنا نہیں آتا. اور بھائی اور میری طرف دیکھو چانڈی، عربی پڑھنا نہیں آتا، قرآن مشکل سے پڑھتے ہو. ایک آیت آپ نے پڑھی ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور آپ کے علماء کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. وہ پاگل تھے. اور شیخ صاحب جن کو عربی پڑھنا بھی آتا تھا، جن کی کتابیں آج تک پڑھی جاتی ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، علماء کے لیے وہ مصادر ہیں، مراجع کتاب ہیں، وہ پاگل تھے. میرے سوال کا پلیز جواب دے دینا بھائی. یہ کتاب ہے شرح المواقف،
لقاضي عبد الدين الإيجي وشرح میر سید شریف الجرجانی کا. المقصد الرابع صفحہ نمبر 385 میں فی ان الامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کہتے ہیں کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس ابو بکر ہے، شیعوں کے پاس علی علیہ السلام ہے. یا تو نص ہے یا اجماع سے ہے. اما النص فلم یوجد، کہتا ہے نص ہے ہی نہیں ابو بکر کی خلافت پر، اور خود ابو بکر کہتا ہے کہ میری خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ابو بکر خود کہتے ہیں بھائی اگر ابو بکر، میں شیخ صاحب ابو بکر کو آپ مسلمان مانتے ہو نا، عمر صاحب کو مومن مانتے ہو، بلکہ بہترین مسلمان مانتے ہو، اگر اللہ نے بولا ہے کہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، تو خود ابو بکر نے کیوں نہیں کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ بھائی کسی اور کی خلافت تو ہو ہی نہیں سکتی نا؟ صحابہ بھی کہہ دیتے سقیفہ بنی. ان سوالات کو نوٹ کرو پلیز، لکھ دو. پین ہے بھائی چانڈیو؟ پینسل ہے؟ نوٹ کرو، اس کا جواب دے دینا بھائی. یہ کتاب ہے، ہاں نوٹ کرو، میرے سوال کا بھی جواب دے دینا بھائی. اس پہلے یہ سن لو، یہ ابو بکر کو آپ مسلمان مانتے ہو، قرآن کا جو رد کرتا ہے وہ کافر ہے سب کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، آپ کے نزدیک، سب کے جو قرآن کو نہیں مانتا. یہ بخاری ہے، ملاحظہ کرو میرے بھائی. یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 651 ہے. حدیث نمبر ہے 3668. جب ابو بکر عمر کی باری آئی ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں، تو انصار نے کہا تھا منا امیر ومنکم، میری طرف دیکھو چانڈیو اوئے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. انصار نے کہا ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر آپ کا. صحیح بولا، بخاری میں حدیث ہے نہیں ہے چانڈیو صاحب؟ او بھائی یہ دیکھو، منا امیر ومنکم امیر. تو انصار سب پورے انصار یہ کافر تھے بھائی، یہ سب کافر تھے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت قرآن میں موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کو مان ہی نہیں رہے بھائی. کہتے ہیں ایک امیر آپ کو ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک تو صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ دین سے پھر گئی تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ نص کو نہیں مانتے تھے بھائی. آپ کے نزدیک تو سب صحابہ عدول ہیں، سب صحابہ فقیہ ہیں، مفسر ہیں، بالخصوص مہاجرین انصار، بالخصوص ابو بکر عمر. جب قرآن میں آیا موجود ہے، شیخ صاحب آپ کہتے ہیں 30 آیات موجود ہیں، اور بھائی 20-30 آیات موجود ہیں، تو یہ کافر تھے؟ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، انصار کہتے ہیں ہمارا بھی ایک امیر ہونا چاہیے، آپ لوگ مہاجرین کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے. اور پھر ابو بکر نے کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء، نہیں امیر ہم ہوں گے، آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، ہمارے وزیر ہوں گے. ہم اوسط الاعراب دارا واعربهم احسابا، کیونکہ ہم قریش جو ہیں سب سے زیادہ عرب میں سب سے ایلیٹ قبیلہ، سب سے شریف قبیلہ ہم ہیں، اور پورے عرب جو ہیں ہمیں مانتے ہیں، ہمارا احترام عرب میں. تو ابو بکر خود بھائی نہیں کہتا کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور نہیں کہتا قرآن میں یہ ہے یا نص میں حدیث نے فرمایا، کہتا ہے نہیں کیونکہ ہم قریش میں سے، امارت قریش کو ہونا چاہیے، کیونکہ قریش جو ہے عربوں میں سب سے زیادہ ایلیٹ ہے، سب سے زیادہ شریف ہے. اگر قرآن میں آیت تھا تو ابو بکر آپ کے نزدیک تو سب سے بڑا مسلمان. اب بھائی سن لو، ابو بکر نے یہ کیوں نہیں بولا؟ 7 منٹ ہو گئے، ٹائمر لگا دی نا 7، اور 7 منٹ ہو گئے بھائی. ابو بکر نے خود بولا، ابو بکر صاحب نے خود نہیں بولا کہ قرآن میں میری خلافت موجود ہے، بولا نہیں ہم زیادہ ایلیٹ ہیں. اور پھر اس نے کیا بولا؟ فبائی عمر و ابا عبیدہ، آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو. شیخ صاحب اس سوال کو نوٹ کرو پلیز. اگر ابو بکر کی امامت قرآن میں موجود ہے تو سب سے بڑا دین سے قرآن کا مخالف خود ابو بکر ہے، کیونکہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو اللہ کے ما انزل اللہ قرآن کے مطابق فتویٰ نہ دے وہ کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے، عمر کی بھی خلافت، تو ابو بکر نے کیوں فتویٰ دے دیا وہاں پر، حکم دے دیا کہ آ جاؤ ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو یا عمر کے ساتھ بیعت کرو، حالانکہ قرآن میں موجود ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو اس نے خود مخالفت کیا. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علماء کا اجماع، پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے میرے عزیز، اس کا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے، عثمان سے نہیں. تم اپنے سے نہ بناؤ داستان، اپنے سے کہانی اپنے سے نہ بنایا کرو، گڑا کر قرآن سے افترا دیا کرو. اور ہمارا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنے شریف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، یا ہم ادھر ہی سے اس لیے آئے تھے بھائی کہ یہ ایک جھوٹ بنا دیں، اتنا بڑا جھوٹ بنا دیں، اس کو قرآن سے نسبت دیں کہ ابو بکر امامت قرآن آیت پڑھ رہا ہے بنی اسرائیل والی، یہودیوں والی. اچھا اس کے بعد ان کے علماء کا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ نفس نہیں. خود عمر کہہ رہا ہے بھائی، ابو بکر عمر خود سقیفہ بنی ساعدہ میں کہہ رہے تھے ہم سے اس لیے بیعت کرو کہ ہم قریش میں سے، تو کہہ دیتے نا قرآن میں آیت موجود ہے. اور انصار کیا کافر؟ آپ کے نزدیک انصار تو سب عادل ہیں،
انہوں نے قرآن کی کیوں مخالفت کی ہے؟ جب ابو بکر عمر عثمان کی خلافت 30 آیات میں موجود ہے تو بھائی وہ کافر ہو گئے تھے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، آپ کو بھی ملنی چاہیے، ہمیں بھی ملنی چاہیے، نصف نصف۔ اور پھر ابو بکر نے جو فتویٰ دیا کہ تم آ جاؤ ادھر، ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کرو اور ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو، تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بھی دین سے خارج ہیں، کیونکہ ان کو خود یہ قرآن سے بھی جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں ان کی امامت موجود ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی مخالفت بھی کی ہے، نص کی مخالفت بھی کی ہے کہ بھئی قرآن کے خلاف فتویٰ دیا کہ تم قرآن کے خلاف کہ تم قرآن کیا کرو، تم آ جاؤ ان کے ساتھ بیعت کرو۔ تو ابھی میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے، 10 منٹ سے زیادہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بسم اللہ کرام۔ تو میں ماڈریٹر کو لے کے آتا ہوں، یہ نہیں آیا بھائی، میں قلندر صاحب کو لے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، بنی اسرائیل کے لیے جو آیت تھی سورۃ الاعراف میں، اس میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہے۔ میں نے تمہید کے لیے پڑھی کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بشارت دی کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور اللہ تمہیں ان کے بعد زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ تفسیر نمونہ نے اسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے۔ تو میں نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے کیا کہ خلافت جو ہے اس کا مطلب حکومت ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جن کو فرمایا وہ سارے غیر معصوم تھے۔ یہ تمہید کے لیے تھا، میں نے پہلے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس میں کوئی نام ہے، خامخواہ میرے اوپر یہ غصہ ہو رہے تھے۔ ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ حج کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سورۃ حج ہے۔ جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے چونکہ وہ بہت ستائے گئے، اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور اللہ تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں پر مہاجرین کی نصرت کی بشارت سنائی اور اعلان کر دیا کہ اللہ قادر ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ بڑی اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس کے بعد ہے یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین پر قابو دے دیں، یعنی ان کو حکومت دے دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ تو یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ پابندی سے نمازیں ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور یوں تو سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ 3 آیات ہیں جس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کو جہاد کی اجازت دی، امتحانوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، اور یہ اعلان کر دیا کہ اللہ قادر ہے ان کی مدد پر، مدد ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جو ان کے پاس حکومت ہے اب ان کے پاس آئے گی، اور ان کے پاس جب حکومت آئے گی یہ ظلم نہیں کریں گے جس طرح مشرکین کرتے تھے۔ کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ بھی قرآن پاک میں بشارت ہے مہاجرین سے کہ ان کو حکومت عطا ہوگی۔ اسی طرح سورۃ نور میں ہے آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ ہے ایمان والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، تم میں سے جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ تمہیں حکومت دے گا۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، بشارت دی، ان کو حکومت ملی۔ یہاں پر ایک نہیں کتنی آیات ہیں، میں نے احادیث بتائیں حیات القلوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ صحابہ کو بشارت سنائی دی، وعدہ کر کے بشارت سنائی گئی کہ تمہیں حکومت عطا ہوگی، حکومت عطا ہوگی۔ اب یہ حکومت جو اللہ پاک نے بشارت دی وعدہ کر کے، یہ حکومت ملنی تھی، ملی بھی۔ ابھی سوال اس سے کس کو ملی؟ مشاہدہ، متواتر
سنی شیعہ یہودی نصارہ دنیا کہے گی کہ خلافت ابو بکر عمر عثمان علی اور مرتضیٰ کو ملی ہے. اس کا انکار، مگر ان خلافت کا انکار یہودیوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ظالم ہے، یہ انہوں نے غصب کی حکومت. نصاروں نے کیا، یہودیوں نے کیا، رومیوں نے کیا، یمن والوں نے کہا، شام والوں نے کہا. جن کفار کی حکومت پر صحابہ کی خلافت آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ غصب ہے، یہ غاصب ہے، اللہ یاری کی طرح. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات القلوب سے بتایا کہ بشارت سنائی صحابی کو، تمہیں کڑے پہنو گے، اور فرمایا فلاں کو قتل نہ کرنا، فلاں قبیلے والوں کو، فلاں کلیسا کو گرا کر وہاں پر مسجد بنا دینا. حضرت عمر فاروق جو مسجد بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کہا. ابھی آتے ہیں یہ ترجمہ مقبول جو انہوں نے قمی سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ سورۃ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد آپ کے بعد. اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو بشارت سنائی. یہ بشارتیں جو سنائی گئی یہ پوری ہوئی ہیں. رہا سوال کہ انہوں نے کہا نسل خلافت کے لیے اکابرین نے کہا. یہ اس طرح ہے جس طرح میں کہوں کہ سارے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے حضرت زید کے. اس میں حضرت علی کا بھی نام نہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ کی بات ہی نہیں. میں جو قرآن پاک میں علی کا نام نہیں لکھا ہوا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں جو قرآن پاک میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا ہوا کوئی انکار نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام لکھا نہ ہو اور وہ ہے بھی نہ ہو، یا اس کی کوئی ایمان کا انکار ہو، یا ان کی صداقت کا انکار ہو. یعنی اکابرین جو لکھا ہے، یعنی جس طرح شیعہ سننا چاہتے ہیں اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی آیت نہیں کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں فلاں ہی خلیفہ بنے گا. اس طرح میں انہوں نے کہا مطلب یہ ہے، یعنی تعین نہیں تھا. مگر اللہ پاک نے بشارت سنائی کہ حکومت دوں گا. وہ ملنی تھی، ملی بھی. اگر یہ کہتے کہ ابو بکر صدیق کو نہیں ملی یا عمر فاروق کو نہیں ملی تو کس کو ملی؟ وہ حکومت کن کو ملی جن کی بشارتوں کے لیے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی آیات ہیں. ابھی رہا اس کا سوال بنی ثقیفہ میں اختلاف کیوں کیا جب قرآن پاک میں تھا؟ میں نے پہلے کہا بشارتیں تھی، کچھ بشارتیں سب کے سامنے تھی. دعوت ذی العشیرہ پہ بشارت سب کے سامنے. حیات القلوب اردو شیعہ ترجمہ اس کو بھی نہیں مان رہا تو میں اس کے سامنے کیا پڑھا. اس کے بعد حیات القلوب سے دو دوسری احادیث پڑھی. ابھی اس کا جو سوال ہے بنی ثقیفہ میں اختلاف ہوا، اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کرنا کفر ہے معاذ اللہ. اس کا جواب سنو. ایک مسجد ہے، اختلاف ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بناؤ، دوسرا کہتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بناؤ، تیسرا کہتا ہے یہاں پر نہیں یہاں پر بناؤ. اختلاف ہو گیا، اختلاف ہوگا، آخر اجماع یعنی سب مطمئن ہو گئے فلاں جگہ پر مسجد بناؤ، چاہے کسی کا فی الحال اعتراض بھی ہے. مگر جب مسجد بن گئی تو جس کا اختلاف ہے ابھی وہ بھی اسی میں مسجد میں نماز پڑھے گا. اسی طرح ابو بکر صدیق کی خلافت ہے. جب خلیفہ بننے سے پہلے کسی کو اختلاف ہوا بھی ہوگا مگر اللہ پاک کا وعدہ تھا حکومت دینے کا، وہ حکومت ملی. ملنے تک جو بھی معاملات ہوئے یہ اللہ کی قدرت تھی، ان کی حکمت تھی، انہی کا فیصلہ تھا. مگر اللہ پاک نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا. ابھی یہی بعد میں شیعہ تفسیر صافی تقریباً 8 کتابوں 8 سے زیادہ کتابیں جس میں لکھا ہوا ہے کیا یہ حکومت کس کو ملنی تھی؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ کو؟ لیس لک من الامر شیء. اسی سورۃ آل عمران کی تفسیر میں تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے کہ میرے بعد یعنی میرے وصال کے بعد حکومت یہ خلافت حضرت علی کو دی جائے. اللہ پاک نے انکار کر دیا. یعنی اللہ پاک کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا. یہ بھی شیعہ تفسیر صافی، اس کے علاوہ بھی بہت کتابوں میں یہی روایت کچھ الفاظ آگے پیچھے یہی موجود ہے
کہ اللہ پاک کا حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ ابھی آپ نے اس کے علاوہ جو بھی آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ جوابات دیتا رہوں گا۔ باقی آپ موضوع پر رہیں، میں نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے یہ جو خلافت تھی اس میں حکومت ضروری ہے، حکومت نہیں ہوگی تو خلیفہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آیت میں الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ہے، اور حیات القلوب میں ہے کہ بادشاہی عطا ہوگی اور آخرت بھی ملے گی۔ حیات القلوب میں ہے یمن فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، کہ کن کی خلافت میں فتح ہوا؟ خود باقر مجلسی نے کہا حضرت عمر فاروق۔ ابھی میرا سے سوال ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت پہ انکار کرتے ہو، تم روم کے بادشاہ کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت علی کی خلافت ان کو مل گئی تھی، انہوں نے قبضہ کیا تھا، شام کے حکمرانوں پر اعتراض نہیں کرتے، کیسر و کسرا پر اعتراض نہیں کرتے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوا ٹائم نہیں پورا ہوا نہیں ہو گیا میں نے نوٹ کیا نا، ٹائم میرے پاس ہے جی، ٹائم ختم جی۔ بسم اللہ، آپ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کافی پریشان ہیں، ان کے پاس آیا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے، یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، عمر خلیفہ ہے، عثمان خلیفہ ہے۔ ان کو کوئی ایسی آیت نہ قرآن میں ہے نہ کسی کا قول ہے۔ یہ بیچارے سندھ کے ادھر گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ کوئی حق بھی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ نص موجود تھا، آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ انصار تو پھر کافر تھے نا، کہ انصار نے کہا کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا خلافت نہیں ہے قرآن میں، تب ہی انصار کے لیے جائز تھا کہ بھئی ہم خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا بھائی۔ اور ابو بکر نے جب کہا وہاں پر اس کو نہیں پتا تھا کہ قرآن موجود ہے، اس میں اس کی خلافت موجود ہے، تو وہ آیات کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے کہ قریش جو ہے سب سے ایلیٹ ہیں، قریش جو ہے سب سے زیادہ عرب میں عزت دار لوگ ہیں، خلافت ان کو ملنی چاہیے۔ اور کہتا ہے کہ بھئی تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ تمہارے اکابر نے بولا کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام کے ساتھ، صرف نام کے ساتھ موجود ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اشارے کے ساتھ کہ فلانی کو خلافت مل جائے، اس کا اوصاف بتا دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلان شخص کو خلیفہ ملنی چاہیے، اس کو نام مثلا نام نہیں لیا، اوصاف بتا دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اجماع اس مسئلے پر، تو آپ ایک ایسی عجیب نرالی بات جس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے اس کو لے کے آئیں۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے وہ آیت جو ہے میں نے مقدمے کے طور پہ پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی۔ وہ اس طرح نہیں کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی، وہ یہ ہے کہ عدو کو اللہ، ان کے دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا، ان کی جگہ ان کو لائے گا، ان کی جگہ ان کو لائے گا اللہ تعالیٰ، ان کی جگہ پر ان کو لائے گا، دشمن کی جگہ پر۔ وہ دشمن ہلاک ہو جائیں گے، دشمن کی جگہ یہ لے لیں گے، ان کے جانشین ہوں گے۔ خلافت کے لفظی معنی حکومت کے نہیں ہے میرے بھائی، خلافت کے معنی کسی کی جگہ لے لینا، کسی کی جانشین بن جانا۔ یہ میرے خیال میں طارق بھائی پھر ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر میرے بھائی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابو بکر عمر کی خلافت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ اس میں تو ابو بکر عمر کے کوئی ہے ہی نہیں، ابو بکر عمر کی کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی اس کو خلافت ملے گا۔ جو ترجمہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے بھئی، اس میں ابو بکر عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں نا ان کی حکومت سے، صرف یہ ان کا ادعا ہے الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں، ٹھیک ہے نا، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف، یہ نماز پڑھا کریں گے، زکات دیا کریں گے اور معروف کا ادا کریں گے، اور منکر سے بچائیں گے۔ تو یہ کس نے بولا؟ یہ ابو بکر عمر ہے بھائی، اس سے مراد ابو بکر عمر ہے۔ کس نے بولا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی
جو شرح معانی الاثار میں آیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ان کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے نہ اقام صلاۃ کیا نہ اقام زکات کیا بلکہ انہوں نے اقام شر کیا. یہ شرح معانی الاثار ہے, جلد نمبر 4 چھاپ عالم الکتب ہے. میرے بھائی اس کو اچھی طرح سے سن لو. یہ صفحہ نمبر 218 ہے. یہاں پہ روایت ہے اتیا عمر و برجل سکران. عمر کے پاس ایک شخص کو لائے جو مست تھا, جو نشے کی حالت میں تھا. فجلدہ, عمر نے اس پہ درے لگائے, حد جاری کیا. قال انما شربت من شرابک, اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے, بھائی میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا. آپ کے مٹکے میں جوش ہے, جو اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا, اگر شراب ہے تو میں نے, تم مجھے حد پہ کیوں جاری کیا؟ اس نے کہا وہ انکان. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میرے مٹکے سے پیا پھر بھی. وہاں پہ دوسرے میں آیا کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس, عمر کے نوکر کے پاس, وہ بڑا پیاسا تھا. کہا اس کو پانی, اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ, شربت پلاؤ. اس نے شربت نہیں پلایا. پھر وہ خود چلا گیا عمر کے جو مشکیزہ تھا. فشرب منها فسكر, عمر کے مشکیزے سے اس نے جو پیا وہ مست ہو گیا. اور بھائی الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه, یہ ہے کہ خلیفہ شراب پیتا ہے مست ہو جاتا ہے, جو اس کے بوتل سے پی لے وہ مست ہو جاتا ہے. ہاں, پھر عمر نے خود اس پہ حد جاری کیا. اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا. کہتا ہے کہ تم مست کیوں ہو گئے؟ میں پیتا ہوں, میں مست نہیں ہوتا, آپ پیتے مست ہو جاتے. میں نے آپ کی مستی پہ آپ کو لگایا. اور بھائی یہ اقام الصلاۃ, یہ آپ کی کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ الذین مکناہم فی الارض. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ بھئی تم فلان بادشاہ کے کڑے تمہیں ملیں گے. اس کا ابو بکر عمر کی خلافت سے کیا تعلق ہے؟ اگر وہ ابو بکر, یہ تو نہیں ہے اس میں کہ ابو بکر عمر کی خلافت جو ہے برحق ہے. ہم انکار نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر کو حکومت ملی ہے, ہم اس بات کا منکر ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسرا اور قیصر کے محل مسلمان لے لیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو لے لیں گے وہ جو ہے لے لیں گے ان کی حکومت بھی شرعی ہوگی. یہ تو کسی ظالم حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی شرعی حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی غیر شرعی حکومت کے ہاتھ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو روایات لائی ہیں شیخ کتب سے, گرچہ وہ حجت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اردو میں پڑھی ہے روایت, عربی میں نہیں پڑھی ہے, لیکن اس کا کوئی مدعا نہیں بنتا کہ بھائی یہ جو ہے خلافت جو ہے یہ جو لوگ فتح کریں گے ان کی حکومت شرعی ہوگی. اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں. آپ حدیث لے کے آئیں شیعہ کہ ابو بکر عمر کی خلافت سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشارت دیتے ہیں کہ فلان شخص کڑے پہنے گا فلان بادشاہ کا, ٹھیک ہے, وہ صحابی پہن لیا اس نے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کا زمانے کا بادشاہ, مسلمانوں کو جو بادشاہ ہے وہ شرعی بادشاہ ہے. اس کا مطلب بالکل اس کا تعلق نہیں. ہو سکتا ہے شرعی ہو, کوئی غیر شرعی ہو, اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, آپ نے آئے استخلاف پڑھی ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی کہ آئے استخلاف کے متعلق کہ آپ کے پاس نہ ابو بکر کو پتہ ہے, نہ عمر صاحب, نہ عثمان, نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت سے اس کا تعلق ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو کسی صحابی کا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کسی تابعی کا قول اپنی کتابوں کہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت سے تعلق رکھتا ہے. اور بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اس کا تعلق کس سے ہے؟ میں آپ کو اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ اس کا تعلق کن سے ہے. شیعوں کے نزدیک تو بلا شک بلا ریب متعدد روایات ہیں, اقوال اہل بیت علیہ السلام ہے کہ یہ اس آیے کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. اچھا, ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے الجواہر المضیہ فی الطبقات الحنفیہ. آپ حنفیہ نا, آپ کو عربی نہیں پڑھنا آتا. یہ طبقات الحنفیہ اور حنفیہ کے اکابر محدثین اور اعلام اور مجتہدین کے زندگی نامے ہیں. یہاں بھلے یہ اس میں دیکھیں, اس میں صفحہ نمبر 338 میں حاکم حسکانی کا ترجمہ ہے کہ بہت بڑا محدث تھے اور حافظ ابو الحسن دارقطنی اس کے شاگرد تھے. سن رہے ہیں نا بھائی؟ اوئے جی 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 بالکل بالکل بالکل. اب جب یہ سنا تو اب یہ بھی دیکھو, یہ ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل للحاکم الحسکانی, چھاپ بیروت, مؤسسۃ العالمین للمطبوعات بیروت. یہاں پہ ملاحظہ کریں آیہ شریفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں خلافت 3 لوگوں کے لیے, ایک آدم کے لیے, ایک داؤد کے لیے, اور تیسرا کس کے لیے؟ والخلیفۃ الثالث,
اب بھائی صحابہ کا اپنا قول میں دکھا رہا ہوں کہ آیت کس کے متعلق ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے میں ابو بکر عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر نے کبھی نہیں بولا کہ آیات ہمارے کسی صحابی نے نہیں بولا. میری بات باری نہ کسی تابعی نے بولا. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے جھوٹ بنا رہے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کر عبداللہ ابن مسعود ہے صحابہ میں، اکابر صحابہ میں اس کا شمار ہے. عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے متعلق وہ قرآن مجید کے اکابر مفسرین میں سے صحابہ میں. والخلیفۃ الثالث علی بن ابی طالب کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا تیسرا، آدم اور داؤد علیہ السلام کے بعد تیسرا خلیفہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. لقوله تعالی، کیونکہ اللہ نے بولا قرآن میں لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے کہ اللہ نے وہ ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی آدم و داؤد، یعنی آدم و داؤد. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اپنی کتاب میں ایک حدیث، دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خود علی علیہ السلام سے. یہ صفحہ نمبر 412 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا اپنا قول ہے. یہاں پر کہ انی اقسم بالذی فلق الحبہ، میرا وقت بہت کم ہے، کہ یہ فرماتے ہیں کہ آیا میرے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ میرے متعلق. اب اس سے اگلے صفحے پر عبداللہ ابن عباس کا قول ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات قال نزلت فی آل محمد علیہ السلام. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ تابعین کا بھی قول ہے. تو میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا ہے. ابو بکر عمر کو کیوں خود نہیں پتا؟ کیوں ابو بکر عمر کہہ رہے تھے کہ تم جا کے اسے بیعت کر لو، بیعت کر لو تم ابو عبیدہ جراح سے. تو اور یہ صحابہ یہ پاگل تھے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا آل محمد امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے. الحمدللہ ختم ہے منازع. ٹھیک ہے. اس کے بعد جدال ہی نہیں ہے کیونکہ آپ صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں. سر میرا ٹائم ختم ہے.